اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ ان دونوں صورتوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کی سنتوں میں پڑھا کرتے اور فرماتے کہ ان میں زمانہ کی رغبتیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کو نہ چھوڑو، اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پڑیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر کی سنت کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم ان سنت کو نہ ترک کرو، نہ چھوڑو، اگرچہ تم پر دشمن کے گھوڑے آ پہنچیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنت فجر کے تعلق سے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے حصہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 10 پر بیان فرماتے ہیں کہ سنتوں میں قوی تر سنت فجر ہے، یہاں تک کہ بعض اس کو واجب کہتے ہیں، اور اس کی مشروعیت کا اگر کوئی انکار کرے تو اگر شبہ ہے یا برائے جہل ہے تو خوف کفر ہے، اور اگر دانستہ بلا شبہ ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ لہٰذا یہ سنتیں بلا عذر نہ بیٹھ کر ہو سکتی ہیں، نہ سواری پر، نہ چلتی گاڑی پر۔ ان کا حکم ان باتوں میں بالکل مثل وطر ہے۔ ان کے بعد پھر مغرب کی سنتیں، پھر ظہر کے بعد کی، پھر عشاء کے بعد کی، پھر ظہر سے پہلے کی سنتیں، اور صحیح یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی سنتوں کا مرتبہ ہے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز فجر کی سنت کے بعد نماز ظہر کی سنت کا مرتبہ ہے، جو 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے۔ سنت فجر کے بعد ظہر کی سنت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حدیث میں خاص ان کے بارے میں فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ پہنچے گی، یعنی نماز فجر کی سنت اور نماز ظہر کی سنت، اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ پہنچے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر نماز فجر قضا ہو گئی تو ہم اس نماز کو کیسے پڑھیں گے؟ کیا ہم سنت بھی ادا کریں گے کہ سنت نہیں ادا کریں گے؟ تو حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے پڑھ لی تو سنتیں بھی پڑھے، ورنہ نہیں۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، انسان نماز نہیں پڑھ پایا، تو اب زوال کے بعد جب وہ فجر کی قضا نماز پڑھے گا تو سنت بھی پڑھے گا اور فرض بھی پڑھے گا، اور اگر زوال کے بعد اس دن کی قضا ہوئی فجر نماز ادا کرتا ہے تو صرف اور صرف فرض ادا کرے گا، سنت نہیں ادا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا نہیں، یعنی سنت فجر کے علاوہ اور نماز کی سنتیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا نہیں ہے، صرف اور صرف نماز فجر کی سنت قضا پڑھی جائے گی۔ وہ بھی کب؟ کہ
زوال سے پہلے پہلے اگر ہم قضا فجر پڑھ رہے ہیں، فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں زوال سے پہلے پہلے، تو ہم فرض کے ساتھ ساتھ سنت بھی پڑھیں گے اور فرض بھی پڑھیں گے، اور اگر زوال کے بعد ہم نماز فجر جو قضا ہوئی اس کو ادا کرتے ہیں تو وہاں سنت نہیں صرف فرض نماز پڑھی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں ظہر اور جمعہ کے تعلق سے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ بہار شریعت کے حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 10 پر حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ظہر یا جمعہ کے پہلے کی سنت فوت ہو گئی اور فرض پڑھ لیے تو اگر وقت باقی ہے بعد فرض کے پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھ کر ان کو پڑھے۔ یعنی جمعہ اس کے پہلے جو 4 رکعت سنت موقدہ ہے وہ، اور نماز ظہر میں 4 رکعت فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ جمعہ اور ظہر کے نماز کی سنت جو پہلے ہے وہ اگر قضا ہو گئی تو فرض نماز کے بعد ادا کرے، اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھ کر ان کو ادا کرے۔ یعنی نماز ظہر اور جمعہ کے بعد جو سنتیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد نماز جمعہ اور ظہر سے پہلے کی قضا ہوئی سنت کو ادا کیا جائے، یہ افضل ہے۔ اور اگر سنتیں پڑھنے کے بعد ظہر اور جمعہ کے پہلے کی چھٹی ہوئی سنتیں پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر پہلے قضا ہوئی سنت کو پچھلی سنتوں کے پڑھنے سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں تب بھی یہ بہتر ہے۔ یعنی جمعہ کی نماز کے پہلے جو سنت ہے 4 رکعت، اور ظہر کے نماز کی فرض سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ قضا ہو گئی ہے، تو اب فرض ادا کرنے کے بعد ہم چاہیں تو پچھلی سنتوں کو پڑھ کر ہم قضا ہوئی سنت کو پڑھ سکتے ہیں، یا قضا ہوئی سنت کو پہلے پڑھ لیں پھر پچھلی سنت کو ہم پڑھیں۔ دونوں پڑھنا جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں انہیں پڑھنے کے بعد قضا ہوئی سنتوں کو پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لیے تو اب سنتوں کی قضا نہیں، البتہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے۔ یعنی اس وقت نماز پڑھنے کے لیے نمازی مسجد میں حاضر ہوا یا اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، آنکھ دیر سے کھلی اور وضو کرنے کے بعد اسے صرف اتنا موقع مل رہا ہے کہ فرض نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر سنت ادا کرتا ہے تو نماز فرض جو ہے یہ قضا ہو جائے گی، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فرض نماز ادا کر لے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، طلوع آفتاب کے بعد پھر اس قضا ہوئی سنت کو پڑھے جو فجر کی سنت قضا ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر امام اس نے سنت نہیں پڑھی، یعنی ظہر کی پہلے 4 رکعت سنت ادا نہیں کی اور وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو گیا فرض نماز پڑھانے کے لیے، جب امام مسجد میں آیا تو سنت پڑھنے کا موقع نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ مصلی امامت پر کھڑا ہو گیا اور فرض نماز پڑھانے لگا، تو کیا یہ کرنا امام کا صحیح ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ حالانکہ مقتدی حضرات سنتیں ادا کر چکے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں امام اور مقتدی دونوں کے لیے سنت موقدہ ہیں،
امام کو چاہیے کہ وہ جماعت کے طے شدہ وقت سے پہلے ہی سنت ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اگر کبھی جماعت کا وقت ہو جائے اور امام نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تو مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کو سنتوں کی ادائیگی کا موقع دے دیں۔ لیکن اگر امام سنتیں پڑھے بغیر بھی فرض نماز پڑھا لے تو نماز کسی قسم کی کراہت کے بغیر ادا ہو جائے گی۔ یعنی امام اس وقت مسجد میں آیا کہ جب جماعت کا وقت ہو چکا تھا، مقتدیوں نے امام کو سنت پڑھنے کا موقع نہیں دیا، امام سنتیں پڑھے بغیر فرض نماز کی امامت کر رہا ہے، نماز پڑھا دے رہا ہے، تو یہ نماز جو ہے بغیر کسی کراہت کے ہو جائے گی۔ نہ تو امام کی نماز پر اس کا اثر پڑے گا اور نہ ہی مقتدیوں کی نماز پر اس کا اثر پڑے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہیں پڑھ سکتے تھے تو بعد میں پڑھ لیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی امامت فرمایا کرتے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت، یہ سنت موقدہ ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔